ڈیزائن پیٹرنز کیا ہوتے ہیں اور کتنے ہیں اور کتنے کیٹیگریز میں ان کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے اور کب سے یہ ان کی ضرورت کیوں پڑی ہے، تو یہ سارا آج ہم اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے تھوڑا بہت۔ اس کے لیے آپ کو نا چاہیے کہ آپ کو جو اوپس کے کانسیپٹ ہے بیسک، جس طرح پولیمارفزم ہے، انہیریٹنس ہے، ابسٹریکشن ہے، یہ سارے جتنے بھی ہے کوئی 7-8 جو کانسیپٹس ہے کلیئر ہو، اور ایزیوم بھی یہی کیا جاتا ہے کہ آپ کو ان کی امپلیمنٹیشن بھی آتی ہو کہ پولیمارفزم کو کیسے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، انہیریٹنس وغیرہ کو، سیکشنز ہے، ابسٹریکشنز وغیرہ کیا ہوتی ہے، انکیپسولیشن، انفارمیشن ہائڈنگ کیسے کرتے ہیں۔ تو یہ نہ صرف آپ کو تھیوریٹیکلی کلیئر ہو بلکہ آپ نے اپنے کوڈ میں بھی ان کو فالو کیا ہوا ہو، اور کوڈ میں آپ کو پتہ ہو کہ یہاں پہ میں ابسٹریکشن کس لیول کی کر رہا ہوں، یا انفارمیشن کون سے میں ہائڈ کر رہا ہوں، یا میں انہیریٹنس کتنے لیول تک میں نے کیے ہیں۔ جاوا کے اندر ملٹیپل انہیریٹنس اویلیبل ہے یا نہیں ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ نو سر، نہیں ہے۔ ملٹیپل انہیریٹنس پہلے سمجھ لیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ایک سے زیادہ کلاسز کو جب آپ انہیریٹ کرتے ہیں ایک چائلڈ کلاس کے اندر، تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ ملٹیپل انہیریٹنس ہے، یعنی کہ مور دین ون کلاسز کو یہ انہیریٹ کر رہا ہے۔ تو پیور آبجیکٹ اورینٹیڈ جو دنیا ہے اس میں یہ چیز پاسبل نہیں ہوتی، لہٰذا یہ جو پیورلی آبجیکٹ اورینٹیڈ لینگویجز ہے وہ بھی اس کو الاؤ نہیں کرتے ہیں۔ تو جاوا میں یا سی شارپ یا جو شروع میں اسمال ٹاک آیا تھا، ان میں پیور ملٹیپل انہیریٹنس جو ہے وہ الاؤڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک کلاس صرف ایک کلاس کو ہی انہیریٹ کر سکتی ہے۔ ہاں، امپلیمنٹیشن انٹرفیسز کی آپ جتنے چاہیں کر سکتے ہیں، جتنے انٹرفیسز کو آپ ایک کلاس کے تھرو امپلیمنٹ کرنا چاہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے امپلیمنٹس کا کی ورڈ یوز ہوتا ہے، رائٹ۔ تو آپ لوگوں نے آئی ہوپ تھوڑے بہت ان کو یوز کیا ہوگا اپنے سیمسٹر پروجیکٹس وغیرہ کے اندر۔ تو ایک تو وہ نالج آپ کو ہونا چاہیے کہ جو اوپس سے ریلیٹڈ جو کانسیپٹ ہے اور ان کی یوٹیلائزیشن کیسے کی جاتی ہے۔ دوسرا جو ہے وہ آپ کے پرنسپلس کا نالج ہوتا ہے۔ تو پرنسپلس میں آپ کے جو میجر پرنسپلس ہے وہ یہ لو کپلنگ، ہائی کوہیجن ہے، پولیمارفزم وغیرہ کے کیا فائدے ہیں، وہ بھی ایک سارٹ آف پرنسپل ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کے گریس کے پرنسپلز ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی آپ نے جس طرح ماڈل ویو سپریشن پرنسپل ہے، جو گینگا 4 کے جو پرنسپلز ہے جس کے اوپر یہ 23 ڈیزائن پیٹرنز بیس کرتے ہیں، جو ہم اس لیکچر میں کور کریں گے اس کورس کے اندر، تو وہ بھی بیس کرتے ہیں پرنسپلز کے اوپر۔ لیکن جسٹ آپ کو ایک اوور ویو دے رہا ہوں کہ ابھی جو اوپس کے کانسیپٹ سے بڑھ کے جو اپر لیول ہوتا ہے اس میں آپ پرنسپل سیکھتے ہیں، اور پرنسپل کو صرف یہ نہیں کہ آپ کو صرف سمجھ آ جائے بلکہ آپ ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اور اپنے پروجیکٹ میں ان کو یوٹیلائز کرتے ہیں۔ تو جو پرنسپلز پھر میچیور ہو جائے اور وہ بہت اچھی طریقے سے ان کی امپلیمنٹیشن کچھ خاص کانٹیکس کے اندر بہت زیادہ میچیور ہو جائے تو وہ پھر پیٹرن بن جاتا ہے، پھر سارے لوگ اس کو اسی طرح فالو کرتے ہیں اور اس کو لے کے چلتے ہیں۔ تو یہ جو ڈیزائن پیٹرنز ہے، یہ جو 4 آتھرز ہیں انہوں نے اس کو 1994 میں لکھا تھا۔ اب یہ دیکھیں کہ تب تک جو ونڈوز 95 ہے یا جو پی سی کی جو دنیا ہے نا وہ سٹارٹ ہی نہیں ہوئی تھی، اور تب تک انہوں نے اتنے زبردست لیول کے نا ڈیزائن پیٹرنز لکھے ہوئے تھے 23، جو کہ آج تک بھی رولز آف تھمز ہے بالکل۔ اگر آپ نے ایک اچھا سافٹ ویئر ڈیولپر بننا ہے یا ایک اچھا سافٹ ویئر انجینئر بننا ہے تو اس کے لیے مسٹ ہے کہ آپ کو یہ ڈیزائن پیٹرن تو لازمی آتے ہو۔ اس کے علاوہ آج کل جو ایولیوشن چل رہی ہے ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز کے حساب سے لینگویجز میں، اور جو نئے پروگرامنگ لینگویجز جو آ رہی ہوتی ہے ان میں جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ آ رہی ہوتی ہے ان کے ساتھ نو ہاؤ کریٹ کرنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ آپ جسٹ ان کو دوسرے بندوں سے سیکھیں اور جسٹ یہ دے کہ آپ نے ان کو بس یوز کیسے کرنا ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ کو نالج اتنے لیول تک ہو کہ آپ ان کو کریٹ بھی کر سکیں، اس طرح کے سملر جو لینگویجز ہے وہ بنا بھی سکے، تو وہ تب پاسبل ہے جب آپ کو یہ سارا اس کی جو ہسٹری ہے، سارے جو ایولیوشن ہے وہ آپ کو کلیئر ہو۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ 1994 میں یہ تین چار آتھروں نے اس وقت ڈیزائن پیٹرن ہمارے ابھی بھی جو پاکستان میں یا انڈسٹری ہے یا جو انڈر ڈیولپ کنٹریز کے اندر آئی ٹی انڈسٹری ہے، ان میں بہت کم ڈیولپرز ہوتے ہیں جن کو ڈیزائن پیٹرنز کا نالج ہوتا ہے۔ تو جب آپ مارکیٹ میں جائیں گے تو یہ پیٹرنز، ڈیزائن پیٹرنز، پرنسپلز یا اوپس کانسیپٹ کی اگر پیور یوٹیلائزیشن آپ کو آتی ہے تو آپ کے لیے کیریئر میں بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہوگی، اور آپ کے لیے کافی اچھا آپ کا یعنی کہ ایکسل کر سکیں گے اس فیلڈ میں۔ اور اگر آپ کو یہ چیزیں نہیں آتی تو پھر کافی سارے مسائل ہوتے ہیں۔
ایک مسئلہ یعنی کہ ایسا ہوتا ہے جو ڈیزائن پیٹرنس ہے نا فیو آورس کے اندر آپ سالو کر لیتے ہیں، لیکن اگر آپ کو نہیں پتہ، آپ نے ان کو ٹچ ہی نہیں کیا ہوا، آپ کو ان کو یا آپ کو پیٹرن پراپر طریقے سے یوٹیلائز کرنا نہیں آتا، تو آپ ہفتوں لگے رہیں گے لیکن آپ سے وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو اسی طریقے سے یہ جو مسئلے ہیں یہ پہلے سے لوگ فیس کرتے رہے ہیں، اور انہوں نے ایک اچھے شیپ کے اندر اس کو ایسے ڈیزائن کر کے پریزنٹ کر دیے باقی دنیا کے لیے کہ وہ لوگ اس کو دوبارہ فیس نہ کریں اور منیمم ٹائم میں ان کو بنا بنائے سلوشن مل جائے۔ اچھا، لیکچر جو میں پریپیئر کروں گا، تو ایک تو ہمارے پاس ویکیپیڈیا میں اس کی ساری ڈیٹیل اویلیبل ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے کافی ڈیپ تک اس کو ہر ڈیزائن پیٹرنز کو ود امپلیمنٹیشن جو ہے وہ دیا ہوا ہے، اور ان کو ہم رن بھی کریں گے، اس میں آپ جو ڈیفالٹ کوڈ ہے اس کو بھی رن کریں گے، اور اس میں پھر آپ کو اسائنمنٹس وغیرہ، آپ کو ایکسرسائز ملیں گے، آپ ان کو موڈیفائی کریں گے، تو اس سے پھر آپ کی لرننگ جو ہے وہ ایکسل کرے گی۔ اور دوسرا جو تھیوریٹیکل یا تھیوری کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے آسان الفاظ میں، وہ ٹیوٹوریل پوائنٹ نے کافی اچھے انداز میں پریزنٹ کیا ہوتا ہے، اس کو بھی ہم فالو کریں گے۔ اور جو سب سے جس بک کی میں آپ کو بتا رہا تھا ڈیزائن پیٹرن کا، وہ یہ والا ہے، ٹھیک ہے، ڈیزائن پیٹرنز ایلیمنٹس آف ریوزیبل آبجیکٹ اورینٹڈ سافٹ ویئر، جو کہ ان 4 آتھروں نے لکھا ہے، اور ان کو GOF یا گینگا 4 بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا میجر وہ ہے ایریاز آف ریسورسز ہے جن کو ہم فالو کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر ہمیں کہیں اور ویب سائٹس ہے، یا آپ لوگ R&D کرتے ہو، نئے پیٹرنز آپ لوگ پریزنٹ کرنا چاہتے ہو، آپ بعد میں ایٹ دا اینڈ آف دا سیمسٹر آپ پریزنٹ کریں گے، تو وہ پھر آپ ساتھ ساتھ ریفرنسز کے ساتھ نوٹ کریں گے، اور ہم اس کا نالج جو ہے وہ بھی آپس میں شیئر کریں گے۔ اوور آل آج لیکچر کا جو ہمارا ٹارگیٹ ہے وہ تھوڑا سا کورس تھیم کے بارے میں بتانا ہے۔ ایویلویشن کرائٹیریا آپ لوگوں کو آلریڈی کلیئر ہے، ٹیکسٹ بک آپ نے بھی دیکھ لی ہے، جو ٹاپکس یا اسکلز ہم کور کریں گے وہ بھی تھوڑا سے میں نے بتا بھی دیے، اور آگے بھی اور ڈسکس کریں گے۔ کورس کا آبجیکٹیوز کیا ہے اور اس کا ایک تھوڑا سا انٹروڈکشن ہے۔ اس کے علاوہ پھر ہم تھوڑا سا اسپیسیفک ہو جائیں گے کہ ڈیزائن پیٹرنز کیا ہے، اور آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیزائن کے جو پرنسپلز ہیں جن کے اوپر یہ ڈیزائن پیٹرن 23 جو ہے وہ بیس کرتے ہیں، وہ کون سے ہیں۔ لازمی نہیں ہے کہ ہم نے صرف ان 23 کو کور کرنا ہے، ہم بے شمار ایسے اور بھی ڈیزائن پیٹرنز ہیں جو بعد میں لوگوں نے لکھے ہیں اور پبلکلی لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ جو ویکیپیڈیا والا لنک تھا اس پہ ہم دیکھیں گے کہ بہت زیادہ آرکیٹیکچرل اور دوسرے ڈیزائن پیٹرن آئے ہوئے ہیں، تو ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم جتنا زیادہ اس کو لرن کر سکتے ہیں تو کریں گے۔ اس طرح پروگرامنگ لینگویج کے لیے آپ کا نالج جو ہے وہ 2 حصوں کا ہوتا ہے، رائٹ۔ ایک حصہ آپ کے سائنٹیکس کا ہوتا ہے جو آپ ود ان اے ڈے یا 2 دنوں کے اندر آپ سیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے سمپل یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کنٹرول کنسٹرکٹس جو ہے وہ کیسے کام کرتے ہیں، سوئچ کے کیسے اسٹیٹمنٹ کیسے اس میں آپ پریزنٹ کرتے ہیں، لوپس وغیرہ کون سے ہوتے ہیں، ان کو کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں۔ تو آپ کو سینٹیکس وغیرہ کا نالج جب آ جاتا ہے تو آپ اس کے اندر کوئی بھی جو آپ کا لاجک ہے وہ امپلیمنٹ کر سکتے ہو۔ دوسرا جو اصل نالج ہے کسی بھی پروگرامنگ لینگویج کو کلیم کرنے کا کہ آئی نو دس پروگرامنگ لینگویج، رائٹ، تو وہ اس کے اے پی آئیز کا نالج ہوتا ہے، اپلیکیشن پروگرام انٹرفیسز کا، رائٹ، کہ اس کے اندر کون کون سے پیکیجز یا کون کون سے بلٹ ان کوڈ اویلیبل ہے، کون سا ری یوزیبل فنکشنز وغیرہ آلریڈی اویلیبل ہے، اور وہ کتنے اچھے طریقے سے کن کن پیکیجز کے اندر اویلیبل ہے۔ تو وہ نالج آپ کا جتنا گرو کرے گا، اور وہ ود ایکسپیرینس ہوتا ہے، ود یوزیج ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جن پیکیج کو جب کسی مقصد کے لیے یوز کرتے ہو تو پھر آپ کو اس کی کیپیبلٹیز کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو دوسرا پارٹ جو ہے پروگرامنگ لینگویج کا وہ اے پی آئیز کا نالج ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو سافٹ ویئر انجینئر بننے کے لیے، ایک اچھا سافٹ ویئر ڈیولپر بننے کے لیے پرنسپلز بلکہ آپ کو ڈیزائن پیٹرنز بھی آنے چاہیے، اور ڈیزائن پیٹرن جو ہے وہ کچھ تو یہ بنے بنائے ہیں، ان کو آپ لرن کر لیتے ہیں اور ان کو یوٹیلائز کرتے ہیں، اس سے ملتے جلتے پرابلم آپ تلاش کرتے ہیں، اس میں پھر اس کو کوڈ کرتے ہو، تو پھر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اچھا اس کے اندر کیا میجک ہر ڈیزائن پیٹرن کے اندر ایکچوئل میجک کیا ہے اور وہ مجھے کیسے یوٹیلائز کرنا ہے۔ تو یہ آپ کو آپ کے جو لیول ہے انجینئرنگ کا اس کو کافی ہائی لے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے بھی جو زیادہ ایڈوانس نالج ہے وہ آپ کے آرکیٹیکچر پیٹرنز ہوتے ہیں، یعنی کہ جب گروپ آف ڈیزائن پیٹرنز کو کمبائن کر کے آپ ایک اور اچھے طریقے سے ایک بیکون بناتے ہو ایک خاص ٹائپ آف اپلیکیشنز کے لیے، تو وہ بھی ایک قسم کا نا آرکیٹیکچرل پیٹرن بن جاتے ہیں۔ تو ڈیزائن پیٹرن سے اوپر کا جو نالج ہے وہ پھر آپ نے آلریڈی پڑھا ہوا بھی ہے سافٹ ویئر آرکیٹیکچر وغیرہ، تو اس میں تھوڑے بہت آپ نے ٹچ بھی کیے ہوں گے۔ تو اب وہ جو نالج ہے وہ اس سے بھی یعنی کہ تھوڑا سا ہائی لیول کا ہوتا ہے۔
تو آئی ہوپ کہ یہ آپ کو آسان لگے گا. اس میں جتنے بھی ڈیزائن پیٹرنز وغیرہ ہم کور کریں گے, فوکس میرا یہی ہوگا کہ آپ اس کو پریکٹیکلی سیکھ لیں, نہ کہ آپ کو یا اس کی جو تھیوری ہے اس کو رٹ لے یا اس کو جسٹ آپ کو پتہ لگ جائے اور ایک دو ہفتے بعد پھر سب کچھ بھول جائے. تو یہ ایسا نالج ہے کہ یہ کبھی بھی نہیں بھولتا, لیکن ایک بار آپ کو اس کو پریکٹیکلی گو تھرو کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے جو بیسک پرنسپلز ہیں وہ ہم دیکھیں گے. پھر اس کے علاوہ کمپوزیشن, انہیریٹنس, انٹرفیس, پروز اینڈ کونز ان کے کیا ہوتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے. کامن ڈیزائننگ پرابلمس کیا ہوتے ہیں, اور گینگا 4 کا جو ٹیمپلیٹ ہے ان کا, یہ جو جس پہ بک لکھا ہوا ہے رائٹ, تو ہر پیٹرن کو انہوں نے ایک خاص ٹیمپلیٹ ایک پیٹرن کے اندر لکھا ہوا پریزنٹ کیا ہوا ہے, جو کافی آسان ہو جاتا ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ اس کی وجہ سے. اس کے علاوہ اس کی 3 کلاسیفیکیشنز ہیں وہ ہم دیکھیں گے. ڈیزائن پیٹرنز کے کیا فائدے ہیں, اس کے ڈرا بیکس کیا ہے وہ ہم دیکھیں گے. اور آبزرور پیٹرن سے ہم سٹارٹ, یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے, شاید ہم کسی اور سے سمپل والے سے سٹارٹ کر لیں گے. وہ ہم لیب کے اندر امپلیمنٹ بھی کریں گے اور آپ لوگ پھر اس کو ٹرائی بھی کریں گے. ٹھیک ہے, اچھا. کورس کا جو ہمارا تھیم ہے اس میں یہ ہے کہ جو ہمارا ٹیکسٹ بک ہے اس کے 3 ڈیزائن پہ جو اس کے جو 23 ڈیزائن پیٹرنس ہیں ان کو بھی ہم کور کریں گے. لیکن ان ایڈیشن ٹو دیز ہم کوشش کریں گے کہ آج کل کے باقی جو نئے ایمرج ڈیزائن پیٹرنز ہیں ان کو بھی ہم فائنڈ آؤٹ کریں. کافی سارے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کو بھی جتنے حد تک ہم سیکھ سکتے ہیں تو اس کو ہم پریکٹس کریں گے. اچھا, اس کے علاوہ لیکچر کا جو آپ لوگوں نے پتہ نہیں یوٹیلائز کیا ہوا ہے میرا سافٹ ویئر یا نہیں کیا ہوا, لیکن اب اس کے اندر میں نے انٹریکٹیو لرننگ بھی ایڈ کر دیے, اور سیلف اسسمنٹ جو ہے وہ میں نے لاسٹ سیمسٹر میں اس میں ایڈ کی ہوئی تھی. تو ہر جو لیکچر میں آپ کو دوں گا اس میں اگر انٹریکٹیو ویڈیوز اویلیبل ہے تو آپ نے ان کو دیکھنا ہے اور اس پہ اپنا سکور وغیرہ مینٹین کرنا ہے. اس کے علاوہ جو سیلف اسسمنٹ ہے, جب آپ کو لیکچر کی سمجھ آ جاتی ہے, اس میں کوئی آپ کو ایمبیگوٹیز نہیں ہوتی, تو پھر آپ اپنی فیزیبلٹی کے حساب سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مجھے ایوالویٹ کر دو, تو اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ تھوڑا سے لنک کویشچن ہوں گے, وہ آپ سے رینڈملی پوچھے گا اور آپ کی سیلف اسسمنٹ ہو جائے گی. تو سیلف اسسمنٹ جو ہے وہ مینڈیٹری ہے, اور اس کا تھوڑا سا ایک ایگزامپل میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں. اچھا, ٹھیک ہے, تو یہ سیلف اسسمنٹ جو ہے یہ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میرے اسٹوڈنٹ اس کو کیسے کرتے تھے. آپ اس کے اوپر اپنا اکاؤنٹ بنا لیں گے, اور اس میں یہ ہوگا کہ میں جو ابھی میں نے آپ کا جو سبجیکٹ ہے وہ جسٹ ابھی ایڈ کیا ہوا ہے. تو اب جس طرح لاسٹ سیمسٹر میں ڈیٹا بیسس پڑھا رہا تھا, تو اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں, اس میں انٹریکٹیو ویڈیو ابھی میں نے ایڈ نہیں کی ہوئی, لیکن کلاس کی جو پرفارمنس ہے نا وہ یہاں پہ نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, میں اگر ایز اے ڈیمو یوزر بھی لاگ ان ہو جاؤں تو اس میں آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ مجھے کون سے ٹاپکس نہیں آتے اور کون سے آئیڈیا مجھے کلیئر نہیں ہے, تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں, اب یہ ایک اسٹوڈنٹ ہے تو یہاں پہ اس کو نا نظر آتا ہے کہ آپ نے اس لیکچر کے اگینسٹ جو ہے اپنے آپ کو ایوالویٹ اگر کرنا ہے تو یہاں سے سٹارٹ کریں. ٹھیک ہے, اس کے لیے ایلوکیٹڈ ٹائم ہوتا ہے, تو آپ جب کسی لیکچر کے اوپر ٹائم گزارتے ہو, اس کے ویڈیوز دیکھتے ہو یا اس کے جو کنٹینٹس ہیں ان کو واچ کر رہے ہوتے, تو یہ آپ کو مانیٹر کرتا ہے اور پھر بتاتا ہے کہ آپ نے اتنا ٹائم گزارا ہے اس کے اوپر. تو اوور آل مجھے کلاس کا جو پکچر ہے وہ ریئل ٹائم پہ نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ آ گیا, ٹھیک ہے, تو یہ ریئل ٹائم پہ مجھے بتا رہا ہوتا ہے کہ کون سا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کو سیلف اسسمنٹ کے تھرو اس کو کور کر رہا ہے, اس نے ٹائم کتنا اس کے اوپر گزارا ہے اور وہ اس میں کیا گریڈ وغیرہ ارن کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے فائدے کے لیے ہے, اور آپ کو یہ ریئل ٹائم پہ بتاؤ گا. جس طرح یہ 2 اسٹوڈنٹس ہے, اب یہ لیزی, اس کا مطلب ہے ان 2 لیکچرز کے اندر یہ لیزی تھا, اس نے اپنے آپ کو ایوالویٹ نہیں کیا. تو ہمارا بھی یہ لیب والا کورس ہے, تو ایک ڈیزائن پیٹرن بھی ہوگا اور ڈیزائن پیٹرن کا لیب والا سبجیکٹ بھی ہوگا, وہ بھی ہم اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے. تو جتنے کنٹینٹس وغیرہ ہم ساتھ ساتھ فیڈ کریں گے تو وہ آپ نے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ایوالویٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اپنی مرضی سے جب لیکچر پورا ہو جائے گا آپ ریڈی ٹو پاس کر لیں گے, تو اس کے ساتھ جو لنک ٹاپک ہوں گے اس میں سے آپ سے پھر یہ کویشچن پوچھے گا. اور اگر کوئی انٹریکٹیو ویڈیو یہاں پہ اویلیبل ہے تو آپ نے ان کو واچ کر لینا ہے, تو اس سے آپ کی انٹریکٹیو لرننگ بھی چل رہی ہوگی, تو مجھے بھی آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ کلاس جو ہے وہ اوور آل آپ لوگوں کا لرننگ اسٹیٹس کیسے چل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے یہ مینڈیٹری اس کو فالو اپ کرنا ہے. اس کے علاوہ لیبز میں بھی ہم جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کریں گے ڈیزائن پیٹرنس کی, اور اس میں موسٹ پروبیبلی پیٹرن ہمارا یہ ہوگا کہ ایک سمپلسٹ فارم میں ہم امپلیمنٹیشن کریں گے. تھوڑے بہت پھر میں آپ کو اس پہ ایڈوانس چینجز بتاؤں گا,
پھر یا تو آپ اسی میں موڈیفیکیشن کریں گے یا اس سے ملتا جلتا آپ دوسرا پرابلم دے کے اس کی پھر امپلیمنٹیشن کر کے مجھے دکھاؤ گے. تو اس طریقے سے ہم پہلے جو ڈیزائن پیٹرنز ہے 23 ان کو کور کریں گے اور بعد میں تھوڑا سا آرکیٹیکچر کی طرف بھی چلے جائیں گے اور ان کو کور کریں گے. ٹھیک ہے, یہ ہمارا پریکٹیکل کام ہوگا. اسائنمنٹ جو ہے وہ یہی آپ کو اسائنمنٹ کے طور پہ بھی ملے گا. جو کچھ چیلنجنگ پرابلمس وغیرہ ہوں گے تو ان کو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس پہ کون سا پیٹرن اپلائی ہو سکتا ہے, کون سا بیسٹ, اور وہ آپ اپلائی کریں گے, کوڈ کریں گے اور وہ پھر آپ مجھے دکھائیں گے. اس کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ میں دیکھوں گا پھر. اور آپ نے باقی جو جتنے بھی ڈیزائن پیٹرنس اور اویلیبل ہے یا پرابلمس وغیرہ ہے تو ان کو آپ نے تلاش کرنا ہے. جن کا ابھی تک ڈیزائن پیٹرنس وغیرہ اویلیبل نہ ہو تو وہ آپ نے سرچ آؤٹ کرنا ہوگا. کوئزز جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ ایک ہفتے کے اندر ہم جو مٹیریل کور کریں اس میں ایک ہماری آفیشیل اسیسمنٹ بھی ہوگی تو وہ ایک کوئز ہوگا. تو یہ اس طرح کا کوئز ہوگا کہ آپ کے ڈیفرنٹ جو ہفتے کے کوئزز ہوتے جائیں گے ان کو پھر کمبائن کر کے میں سی آن لائن کے اوپر ایک کوئز کے طور پہ پھر اپلوڈ کروں گا. ایوالویشن کرائٹیریا تقریباً سیم ہی ہے, صرف یہ ہے کہ ان کے اوپر میں اس کورس کے اس میں نا 5% کا تقریباً اپ ٹو 5% میں پریزنٹیشن رکھوں گا, جس میں آپ ملتے جلتے جو پیٹرنز ہے دوسرے یا پرنسپلز ہے یا جو بھی ہے وہ آپ لسٹ ڈاؤن کریں گے, ان کو پریزنٹ کرو گے کلاس کے لیے, کوڈ بھی کرو گے. تو اس کے بیس پہ پھر آپ کے 5 سالڈ نمبر ہوں گے, ان کو میں فائنل میں انکلوڈ کروں گا. ٹھیک ہے, باقی جو کرائٹیریا ہے وہ کم سیٹس کا جو اسٹینڈرڈ کرائٹیریا ہے اسی کے حساب سے ہم فی الحال چلیں گے. اچھا, کورس کے جو ہمارے آبجیکٹیوز ہے تھوڑا بہت آپ کو آئیڈیا ہو ہی گیا ہے, لیکن ہمارا مین جو ہے وہ یہ ہے کہ جو سافٹ ویئر کے پرنسپلز ہے وہ ہمیں پتہ لگ جائے, ان کی امپورٹنس کیا ہے وہ مجھے بالکل فنگر ٹپس پہ کلیئر ہو, اور جہاں پہ ان کی ضرورت پڑتی ہے میں ان کو یوٹیلائز کر سکوں. مثال کے طور پر اگر آپ کریٹر جو پرنسپل ہے گریس کا, وہ آپ کو کیا کہتا ہے کہ جب بھی آپ کسی آبجیکٹ کی انیشلائزیشن کریں تو نیو کا جو کی ورڈ ہے نا کسی کلاس کے اگینسٹ وہ ایک بار یوز ہوا ہو. ایک سے زیادہ اگر اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر آپ بنانا چاہتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, پھر ایک سے زیادہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر ایک ہی کنسٹرکٹر ہے یا ایک ہی جو بھی کنسٹرکٹر ہے نا وہ صرف ایک بار کال ہوا ہو, یہ اصل میں اس کا وہ ہے مین آبجیکٹیو ہے کریٹر پرنسپل کا. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے سپوز 20 کلاسوں میں ایک کلاس بی کا آبجیکٹ بنایا ہوا تھا اور آپ نے گیٹ انسٹینس وغیرہ کے میتھڈ دیکھے ہوں گے رائٹ اے پی آئیز وغیرہ کے اندر, یا بلڈر پیٹرن وغیرہ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ فلانا کلاس ڈاٹ بلڈ ڈاٹ گیٹ انسٹینس یا اس طرح کے. تو وہ اصل میں کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ کو نا ایک جگہ پہ نا آبجیکٹ انیشیٹ کر رہے ہوتے ہیں کانٹیکس کے حساب سے. تو اس کا فائدہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر آبجیکٹ کی کنسٹرکشن میں کوئی چینج آ جاتا ہے آپ ایک جگہ پہ چینج کرتے ہیں اور پورے سافٹ ویئر میں آٹومیٹیکلی وہ چینج ریفلیکٹ ہو جاتی ہے. تو یہ نہیں ہوتا کہ جتنی جگہ پہ آپ نے کنسٹرکٹر کال کیا ہوا تھا ہر جگہ پہ جا کے اس کو آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے. اگر کنسٹرکٹر میں آپ نے ایک ایکسٹرا ویریبل بھی ایڈ کر دیے, پیرامیٹر ایڈ کر دیے, تو اس کا مطلب ہے جو پرانے جتنے بھی 3 یا سپوز پہلے 3 ایٹریبیوٹ کے ساتھ جو ہے وہ 3 پیرامیٹر کے ساتھ کنسٹرکٹر بنا ہوا تھا, اب آپ نے ایک اور ایڈ کر دی ہے. تو اگر آپ نے کوئی 20-25 جگہوں پہ اس کنسٹرکٹر کو کال کیا ہوا تھا تو آپ کو جا کے ہر جگہ پہ چینج کرنا پڑے گا. اس سے بچنے کے لیے کریٹر پیٹرن آپ کو کیا کہتا ہے کہ آپ اس طرح کر لیا کریں کہ اپنی ایک میتھڈ ہو, فیکٹری میتھڈ ہو یا ابسٹریک کلاس, ابسٹریک فیکٹری میں وہ ہے کلاس ہو, اور اس کے اندر کیا ہو کہ آپ کو جو آبجیکٹ چاہیے آپ اس کو بتائیں اور وہ ایک ہی میتھڈ جو ہے آپ کو اس کا آبجیکٹ بنا کے دے. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے آبجیکٹ کی جو کریشن ہے وہ لوکلائز ہو جائے گی. ایک جگہ پہ صرف نیو کا کی ورڈ یوز ہو رہا ہوگا, کنسٹرکٹر ایک جگہ سے کال ہو رہا ہوگا. اب جتنے جگہوں سے وہ میتھڈ کال ہو رہا ہے تو ہمیں کوئی فرق وہ اس کا فرق نہیں پڑے گا, رائٹ. ہم یہاں پہ ایک جگہ پہ چینج کریں گے تو سارے 20-25 جگہوں سے جہاں سے بھی کال ہو رہا تھا تو سارے جگہوں پہ اپڈیٹ جو ہے وہ خود بہت چلی جائے گی. تو یہ اس طرح کا پرنسپل ہے کریٹر پرنسپل. تو یہ ایک ایریا ہے پورا کریشنل پیٹرن پھر بنے ہوئے. پھر آبجیکٹ کی کنسٹرکشن کو بنانے کے لیے نا بے شمار سچویشنز ہوتی ہے, تو ہر سچویشن کے حساب سے پھر الگ الگ کریشنل پیٹرن بنے ہوئے ہیں, وہ ہم آگے پھر دیکھیں گے کریشنل پیٹرنز کی کیٹیگریز میں. ٹھیک ہے, تو ہم نے پرنسپلس کو اس لیول تک انڈرسٹینڈ کرنا ہے, اس کے بعد پھر ہم اس کے جب پیٹرنس پہ جائیں گے تو ہمیں چیزیں کافی اسموتھ لگے گی. اچھا, ایوولوشن آف پرنسپلز انٹو پیٹرنس. جو آپ کے سافٹ ویئر انجینئرنگ کے پرنسپلز ہوتے ہیں نا
یہ اصل میں نا ایوالو ہو کے آپ کے پیٹرنس کو بناتے ہیں. اس کی ایگزامپل اگر میں آپ کو دوں, آپ کو پتا ہوگا آج کل یعنی کہ اینگولر یہ ٹیکنالوجیز وغیرہ آئی ہوئی ہے, رائٹ. یا اگر آپ نے مائکروسافٹ کی ٹیکنالوجی MVC کے بارے میں سنا ہوگا, تو اصل میں اس کی کہانی کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ ماڈل اور ویو کے سپریشن سے سٹارٹ ہوتی ہے. ماڈل ہے آپ کا بزنس لاجک اور ویو ہے آپ کا انٹرفیس پریزنٹیشن, رائٹ. تو یہ پرنسپل آپ کو کہتا ہے کہ آپ کبھی بھی اپنے بزنس لاجک کو انٹرفیس کے ساتھ مکس اپ نہ کریں, نہ آپ اپنے انٹرفیس کے اندر آپ بزنس لاجک لکھا کریں. دونوں کو ٹوٹلی آپ نے انڈیپینڈنٹ رکھنا ہے, سپریٹ رکھنا ہے, ٹھیک ہے. ویو صرف کال کرے گا, یوٹیلائز کرے گا ماڈل کو, اور ماڈل جو ہے وہ ویو کو آؤٹ پٹ دے گا, ٹھیک ہے. یہ آپ نے کبھی بھی یہ نہیں کرنا کہ کوئی کمپیوٹیشن یا کوئی بزنس لاجک آپ ویو والے کوڈ کے اوپر امپلیمنٹ کرو گے. تو اکثر اسٹوڈنٹ جو ہے ایون FYP کے پروجیکٹ کے پریزنٹیشن کے دوران کافی سارے اسٹوڈنٹ ایسے آ جاتے ہیں جن کو اس کے ایکچوئل امپلیمنٹیشن کا پتہ نہیں ہوتا. تو وہ کیا کرتے ہیں, انہوں نے اگر اینڈرائڈ کی ایپ بنائی ہوئی ہے تو جو ایکٹیویٹیز سے کلاسز ہوتے ہیں انہی کے اندر سارا کا سارا لاجک امپلیمنٹ کیا ہوتا ہے. تو اب اس سے ان کا جو کوڈ ہوتا ہے وہ نہ مینٹینیبل ہوتا ہے, نہ اسکیلیبل ہوتا ہے. اس میں ساری جو کوالٹی آف سروس کے ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں نا, وہ سارے ایک بھی نہیں ہوتا ان کے اندر. یہ جو کوالٹی آف سروس کے ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں, آئی ہوپ آپ لوگوں کو پتا ہوگا, جس میں میکسیمم جو ہے ان کے اینڈ کے اوپر ILITY آتا ہے, رائٹ. جس طرح آپریٹیبلٹی, کمپیٹیبلٹی, ریلائبلٹی, پرفارمنس ہے, رائٹ. تو اس طرح کے کافی سارے جو کوالٹی آف سروس ایٹریبیوٹ ہے, 8-10 تقریباً ہے. تو وہ ایک سافٹ ویئر میں تب آتے ہیں جب آپ ان میں پراپر طریقے سے امپلیمنٹیشن کرتے ہیں. اگر آپ پرنسپلز اور ان کو فالو کرو گے, اپنے ویو کو ماڈل سے سپلیٹ کر کے رکھو گے, تو بڑا آسان ہے کہ آپ ویو کو موڈیفائی کریں یا آپ ماڈل کو انڈیپینڈنٹلی موڈیفائی کریں, ٹھیک ہے. تو اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. تو اب وہ جو ماڈل ویو سپریشن پرنسپل تھا, مائکروسافٹ نے بیچ میں ایک کنٹرولر ڈال دیا ہے, کوآرڈینیٹر ڈال دیا, رائٹ. جس طرح آپ کی کلاس کا CR ہوتا ہے, وہ آپ کے کلاس کا ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے, اور وہ یونیورسٹیز کے ایشوز میں یا ٹیچر کے ساتھ کے ایشوز میں اور پورے کلاس کے درمیان میں ایک برج ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے اس کو ہم کہتے ہیں یہ کنٹرولر ہے, رائٹ. تو جب آپ سافٹ ویئر کے اندر ماڈل اور ویو کے بیچ میں آپ ایک کنٹرولر رکھ لیتے ہیں تو آپ کا MVC پیٹرن بن جاتا ہے. اب MVC پیٹرن جو ہے وہ تقریباً 2010 سے آنورڈ اتنا ہٹ ہو گیا ہے کہ لوگوں نے اس کو اتنا فالو کر دیا ہے کہ اب جو اینگولر ٹیکنالوجی آئی ہے, انہوں نے اسی کانسیپٹ کو نا یوزر انٹرفیس یا ویو کے اوپر بھی اپلائی کر دیے, MVVM, رائٹ. ماڈل ویو, ویو ماڈل, یعنی کہ اگر ماڈل کے اندر چینج ہو تو ویو آٹومیٹکلی اپڈیٹ ہو جائے, اور اگر ویو کے اندر چینج ہو جائے تو ماڈل جو ہے وہ آٹومیٹک اپڈیٹ ہو جائے. اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ سارا جو ہے وہ پرنسپلز اور پیٹرنز کا وہ ہے کمال ہے, رائٹ. تو یہ تب وجود میں آئی جب آپ کے یہ جو MVC ہے یہ فردر لوگوں نے اس کو اپلائی کر دیا کلائنٹ سائٹ کے اوپر, یا آج کل جو ریورس ایجیکسنگ ہے, آپ لوگوں نے ایجیکس وغیرہ پڑھے ہوں گے اپنے ویب انجینئرنگ کے اندر, تو اس کو امپلیمنٹ کر کے انہوں نے سگنلار کی ٹیکنالوجی بھی دے دی ہے. تو اب ریئل ٹائم پہ اگر آپ کا کوئی بندہ جو ہے اگلے فیس بک کے اوپر وہ ایک کی بھی ٹائپ کرتا ہے تو وہ آپ کو میسج آ جاتا ہے کہ فلانا بندہ از رائٹنگ اے میسج ٹو یو, رائٹ. تو اتنا ریئل ٹائم رسپانس آپ کو کیسے پتہ لگتا ہے؟ یہ سارا ان نئے پرنسپلز اور پیٹرنز کی امپلیمنٹیشن کے بدولت کہ اس طریقے سے چیزیں ایوالو ہو رہی ہے. تو آپ کے جو پرنسپلز ہیں وہ پیٹرن بن جاتے ہیں, اور پیٹرن جو ہے وہ ایک اتھینٹک ایسا ٹیکنالوجی بن جاتی ہے کہ لوگ اس کو پھر ان بلک جو ہے اس کو فالو کرتے ہیں, اپنے سارے اپلیکیشنز کو, اپنے سارے جو پروجیکٹس ہیں ان کو پھر اس طرح ریویم کر رہے ہوتے ہیں اس کی طرف. اچھا, لرننگ اینڈ امپلیمنٹیشن آف 23 ڈیزائن پیٹرنز, یہ ہمارا آبجیکٹیوز ہے. مور ایڈوانس سافٹ ویئر پیٹرن, اس کے علاوہ بھی, یعنی کہ یہ تو وہ ہے جو ہمیں نون ہے بہت زیادہ, جو جن کے اوپر پہلے ہم پریکٹس کریں گے اور ان کو لرن کریں گے. اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ مزے کے پیٹرن جو ہے وہ اویلیبل ہے. تو ہم ان کو تلاش بھی کریں گے, ان کو پریزنٹ بھی کریں گے, اور جتنا ہمارا یہ نالج بڑھے گا اتنا ہم ایک اچھا سافٹ ویئر انجینئر یا ایک اچھا فل اسٹیک ڈیولپر آپ بنتے جاؤ گے. اس کے علاوہ آرکیٹیکچر جو پیٹرنز ہوتے ہیں, کچھ سافٹ ویئر آرکیٹیکچر آپ نے پڑھے بھی ہوں گے OSE وغیرہ کے اندر کے پیکج ڈائیگرام کے تھرو ہم جو ہے لیئر آرکیٹیکچر کو کیپچر کر رہے ہوتے ہیں, یا کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر ہوتا ہے, یا اونین آرکیٹیکچر ہوتا ہے, یا سروس اورینٹڈ آرکیٹیکچر آج کل کافی ہیٹ چل رہا ہے, رائٹ. مائکرو سروس آرکیٹیکچر جو ہے, رائٹ. تو یہ آرکیٹیکچر کے اوپر کس طرح کے اپلیکیشن بنتے ہیں اور یہ کس کام آتے ہیں, یہ آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ دیکھنا ہوگا, ٹھیک ہے. یہ ہم کوشش کریں گے, یہ تھوڑا سا ایڈوانس نالج ہے, لیکن اگر آپ لوگوں کی کلاس اچھی ہوئی ہے اور وہ آگے سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں تک بھی پہنچ جائیں گے. اس کے علاوہ کامن نون ایگزامپل جو ہے
تو ڈیزائن پیٹرنس کی تو ظاہر ہے کافی ہم کر لیں گے، لیکن جو آرکیٹیکچرل پیٹرن ہے وہ اگر ہمیں موقع ملا تو ہم کر دیں گے، ادروائز یہ یعنی کہ یہ ایک آپشنل ایڈوانس کو اسکوپ کے اندر آئے گا ہمارا.